الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ دوستو اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کی مطہر منور کلام میں سے کچھ حصہ تلاوت کیا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذخیرہ احادیث میں سے ایک حدیث مبارکہ بھی تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں اللہ رب العالمین صحیح عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین پوری کائنات کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو آیت پاک تلاوت کی گئی یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اتری۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، جس نے اللہ کی راہ میں دیا اور تقوی اختیار کیا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور خوب ہی سچائی بھی، صداقت بھی، صدقہ بھی، سارے مفہوم، تو اس نے خوب کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی ہی فرما دیتے۔ جو حدیث پاک تلاوت کی گئی اس میں اللہ رب العالمین کے پاک پیغمبر نے 4 چیزیں ارشاد فرمائی ہیں، اور فرمایا یہ 4 چیزیں ایمان کی تکمیل ہیں، یعنی کامل مومن کی یہ 4 نشانی ہیں اور ہونی چاہیے۔ ایک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احب للہ، جو صرف اللہ کے لیے کسی سے محبت کرے، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اور صرف اللہ کے لیے بغض رکھے، وَأَعْطَى لِلَّهِ، اور صرف اللہ کے لیے دے جسے دینا پڑے، وَمَنَعَ لِلَّهِ، رکے تو صرف اللہ کے لیے رکے، تو حضور نے فرمایا فقد استکمل الایمان، اس نے ایمان کامل کر لیا۔ ایمان والو، مجھے اور آپ کو یہ جائزہ لینا چاہیے کہ یہ 4 صفتیں، 4 علامتیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں،
اگر پائی جاتی ہیں تو شکر کیا جائے، اگر نہیں پائی جاتی تو پھر فکر کیا جائے۔ ایمان کی تکمیل کے لیے یہ 4 چیزیں تو چاہیے۔ پہلی چیز فرمائی من احب للہ، کہ جس سے محبت رکھنی ہے دنیاوی غرض کوئی نہ ہو، صرف اللہ کے لیے محبت رکھے، اور بغض ہیں تو صرف اللہ کے لیے، اپنے مفادات اپنے ذاتیات کے لیے بغض اور حسد کسی سے نہ ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر خود بھی عمل کر کے دکھایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس سے محبت رکھی صرف اللہ کی ذات مقصود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جس سے نفرت تھی وہ صرف اللہ کے لیے تھی۔ بے شمار واقعات آپ کے سامنے آئیں گے۔ مثلاً ایک واقعہ یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جناب حمزہ کو شہید کیا گیا، کئی ٹکڑے کیے گئے۔ حضرت ہندہ نے نظر مانی تھی کہ میں ان کا کلیجہ کچا چباؤں گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا دکھ ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں حضرت حمزہ کے بدلے میں ان کے 70 ماروں گا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر بدلہ لینا ہی ہے تو ایک کے بدلے ایک لو، اگر معاف کر دیں تو وہ بہتر ہے۔ تو دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اظہار اسی پر تھا کہ حضور علیہ السلام کو تکلیف پہنچی کہ ان کے چچا کو بے دردی سے شہید کیا گیا۔ یہی حضرت ہندہ ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عرض کیا کہ میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں، کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو غصہ تھا تو صرف اللہ کے لیے۔ جب وہ اسلام میں آ گئیں آپ نے معاف کر دیا۔ غصہ صرف اللہ کے لیے اور معافی صرف اللہ، معاف کر دی۔ حضرت واشی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ مکہ فتح ہوا، سن 8 ہجری ہے، تو حضرت واشی اس ڈر کے مارے وہاں سے طائف نکل گئے۔ جب پتہ چلا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے معافی کا اعلان کیے تو حضرت واشی آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس پر غصہ تھا، ناراضگی تھی، لیکن جب وہ آئے انہوں نے کہا کہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے معاف کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں من احب للہ و ابغض للہ۔ لیکن دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واشی جب تو میرے سامنے آئے گا نا تو میرا چچا مجھے یاد آ جائے۔ اگر تجھ سے ایسا ہو سکتا ہے تو کر لے
کہ میرے سامنے نہ آؤ۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر زندگی بھر حضور کے سامنے نہیں آئے کہ حضور علیہ السلام کی رضا چاہیے تھی، عافیت چاہیے تھی، تو وہ پسے پشت رہا کرتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام نے حضرت حمزہ کے قاتل کو معاف کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں من احب للہ و ابغض للہ، کہ محبت صرف اللہ کے لیے اور بغض بھی صرف اللہ کے لیے، اور یہی شان صحابہ میں بھی پائی جاتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جس سے محبت کی ہے وہ صرف اللہ کے لیے کی، اور جس سے عداوت اور بغض رکھا ہے صرف اللہ کے لیے رکھا۔ ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واعظ و نصیحت کے لیے چلے گئے یہود کے عبادت خانے میں۔ انہیں سمجھا رہے تھے، ایک یہودی نے یہ جملہ کہہ دیا کہ ہم غنی ہیں اللہ فقیر ہے، ہم غنی ہیں اللہ فقیر ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے تھپڑ مار دیا۔ وہ حضور علیہ السلام کے پاس آ گئے، جی انہوں نے ہمارے بڑے کو تھپڑ مار دیا۔ حضور نے فرمایا صدیق اکبر تو نرم طبیعت آدمی ہے، تو جب پوچھا گیا وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ مارا ہے، کوئی گواہ بھی ہے؟ انہوں نے کہا ہم تو سب ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اللہ کے رسول انہوں نے اللہ کی گستاخی کی تھی، اللہ کی گستاخی کی۔ یہ کہنے لگے ہم غنی ہیں اللہ فقیر ہے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کوئی اور بھی گواہ؟ وہاں گواہ کون ہوتا؟ سارے تو وہ تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے گواہی اتاری، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اللہ نے فرمایا یہ کہتے تھے کہ ہم غنی ہیں اللہ فقیر ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے تھپڑ کیوں مارا؟ من احب للہ، صرف اللہ سے محبت تھی اور اسے بغض ہوا تو صرف اللہ کے لیے۔ ہونا ایسا چاہیے۔ ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنا بیٹا جناب عبد الرحمن کہنے لگا ابا جی جب بدر کا موقع تھا نا، جنگ بدر ہو رہی تھی، تو آپ بالکل میرے نشانے پہ آ گئے تھے، سامنے آ گئے تھے، قریب تھا کہ میں آپ کو مار دیتا، تلوار سے آپ کا گردن سر اڑا دیتا، لیکن صرف باپ ہونے کی وجہ سے میں نے چھوڑ دیا۔ اب دیکھیں من احب للہ و ابغض للہ۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تو میرے سامنے آ جاتا میں تیری گردن مار دیتا، چونکہ اس وقت تو نبی کا گستاخ تھا، مسلمان نہیں تھا۔ یہ ہے محبت کہ صرف اللہ کے لیے محبت، صرف اللہ کے لیے بغض۔
صلح حدیبیہ کا موقع تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے۔ تو ایک مشرکین کی طرف سے نمائندہ بن کے آیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑے تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقاب کیا ہوا تھا۔ وہ بات کرتے کرتے بار بار داڑھی مبارک کو ہاتھ لگاتا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاتھ ہٹا لے، یہ پھر ہاتھ نہ لگے۔ اس نے کہا یہ کون ہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے میں ایک گالی دی، یہ جملہ فرمایا کہ ختنہ کرنے والی کا بیٹا ہاتھ ہٹا لے، بڑا طعنہ دیا۔ جب اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے، کہتے ہیں ابن ابی قحافہ ہے۔ یہ ہے محبت کہ کچھ بھی ہو، جتنا تعلقات بھی ہیں، لیکن جب نبی اور اللہ کا مسئلہ آ جائے پھر کوئی تعلق نہیں، پھر کوئی نہیں۔ ایک ایک صحابی کا اسی طرح کا مثال اور واقعات مثالیں موجود ہیں۔ محبت رکھی تو صرف اللہ کے لیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے سیدہ کائنات سیدہ عائشہ طاہرہ حمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب الزام لگایا گیا، ان میں حضرت مصطح بھی تھے۔ آگے باتوں میں عداوت نہیں تھی، لیکن باتوں میں کہہ گئے، ہو سکتا ہے ایسا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے مالی تعاون کیا کرتے تھے، وہ خالزاد بھی تھا۔ جب اس واقعے کا پتہ چلا کہ نبی کے حرم پر ایسی بات کی ہے، تو میں آئندہ میں ایسے نہیں دیا کروں۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے جب تھوڑی سی تنبیہ آئی کہ لوگ معاف بھی کر دیتے ہیں، دیتے بھی ہیں، تو فوراً فرمایا میں دیا کروں گا۔ کہ دل میں آیا تو صرف اللہ کے لیے، پھر مان گئے تو صرف اللہ کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو بلایا، حضرت مقداد کو بلایا، ایک اور صحابی کو بلایا، فرمایا تم جاؤ، خاک مقام پر ایک عورت جا رہی ہے، اس کے پاس خط ہے، پہنچو۔ بڑی تیزی کے ساتھ وہاں پہنچے، خاک ایک باغ تھا، اس کے قریب جا رہی تھی، جیسے حضور نے بتایا ایسا ہی تھا، وہاں پہنچ گئے۔ اسے کہا گیا کہ تیرے پاس خط ہے؟ کہنے لگی نہیں میرے پاس تو نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور نے فرمایا خط ہے، خط تیرے پاس ہے نکال دے، وگرنہ ہم تیرے کپڑے چھین لیں گے۔ خط تو نکلے گا۔ جب حضور نے فرما دیا خط ہے، خط ہے، اس نے جو خط نکال کے دیا وہ لکھا ہوا تھا حاتم بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مکہ والوں کو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے سامنے اپنا پروگرام رکھا کہ مکہ پر اس طرح ہم کرنے لگے، پروگرام اور تیاریاں ہو رہی تھی۔ انہوں نے یہ خط لکھ دیا
بددیانتی نہیں تھی، لیکن ایک سوچ سے لکھا، اس لیے لکھا تھا کہ جو ہوگا وہ اللہ کے فیصلے میں ہو کے رہے گا، لیکن تمہیں اطلاع ہو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایسا ارادہ رکھتے۔ اب جب خط آیا، اب دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خط مبارک کھلوایا، پڑھایا تو حاتم بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے خط۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا صرف اللہ کے لیے کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن مار دوں، اس نے خط آپ کے متعلق کیوں لکھا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹھنڈا کیا کہ ٹھہرو، یہ بدری ہے، بدری صحابی ہے، بدری صحابہ کے متعلق اللہ رب العالمین اعلان فرما چکے اعملوا ما شئتم، اتنا قبولیت ملی ہے کہ یہ غلط نہیں کر سکتے۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے عرض کیا جی میں نے خط تو لکھا ہے، میں منافق نہیں ہوں، مسلمان، لیکن باقی سب کے رشتہ دار ہیں، وہاں کچھ لحاظ ہو جاتا۔ میں نے کہا فیصلہ تو اللہ کا چلے گا، لیکن میرا کچھ احسان ہو جائے گا مکے والوں پہ، میرے بچوں کا لحاظ کر لیں گے۔ لیکن دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ کس پر ہوا؟ صرف اللہ کے لیے۔ ایک واقعہ پیش آیا، ایک یہودی اور ایک منافق، جھگڑا ہو گیا۔ جو منافق تھا نام کا مسلمان، وہ کہتا تھا یہودیوں کے پاس جانا چاہیے، کعب بن اشرف سے فیصلہ کرائیں۔ جو یہودی تھا وہ کہتا تھا حضور سے کرائیں کہ حضور صحیح فیصلہ کریں گے۔ منافق ادھر مرتا تھا، جو یہودی تھا وہ کہتا حضور سے فیصلہ کراؤ۔ آخر پھر وہ مان گیا، منافق بھی مان گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، اس نے بھی اپنے حقائق دلائل سنائے، منافق نے بھی سنائے، حق یہودی کی طرف تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ جب واپس جانے لگے تو اس منافق نے سوچا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جری آدمی ہیں، ان کے پاس جانا چاہیے۔ یہودی سے کہا کہ چلو ان کے پاس چلتے، انہوں نے کہا چلو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ منافق نے سوچا کہ مسلمانوں کی طرفداری کرتے ہوئے نا میرے حق میں کر دیں گے، تو اپنے حقائق دلائل اس نے سنائے۔ یہودی نے عرض کیا کہ جی فیصلہ آپ جو کریں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے حق میں کر دیے۔ اب دیکھیں پہلے کیفیت کیا تھی، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ کی اب کیفیت کیا بنی؟ فرمایا بیٹھو۔ گھر تشریف لے گئے، تلوار اٹھائی اور آتے ہی منافق کی گردن اڑا دی۔ یہ ہے وَأَبْغَضَ لِلَّهِ کہ بغض ہے تو صرف اللہ کے لیے۔ فرمانے لگے جو حضور کا فیصلہ نہیں مانے گا، عمر کا فیصلہ یہ ہوگا۔ یہ ہے محبت صرف اللہ کے لیے، جو کچھ کرنا ہے صرف اللہ کے لیے، رکنا ہے تو صرف اللہ کے لیے۔ کیفیات دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، یوں بیت اللہ کی طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد فرمانے لگے یہ حضرت عباس کا مکان ہے،
اس کا پرنالہ ادھر کیوں لگا ہے مسجد کی طرف؟ مسجد میں اپنے ذاتی مکان کی چھت کا پانی گرانا کیا حق رکھتا ہے؟ یہ صرف اللہ کے لیے تھا کہ ایسا نہیں ہوگا، وہ پرنالہ اتروا دیا، اتر گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، پتہ چلا کہ یہ پرنالہ اتار دیا گیا ہے۔ تشریف لائے تو فرمایا کس نے اتارا ہے؟ بتایا کہ امیر المومنین جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور عرض کیا امیر المومنین آپ نے یہ پرنالہ اتار دیا ہے، پتہ ہے پرنالہ لگایا کس نے تھا؟ آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک سے لگایا تھا، اتروایا تو صرف اللہ کے لیے تھا کہ مسجد غیر کیوں استعمال کرے۔ اور جب یہ بات سنی تو گارا تیار کروایا اور اس کے بعد حضرت عباس کو بلایا، رکوع کی شکل میں کھڑے ہو گئے، فرمایا عباس تو مجھ پہ چڑھ کے یہ پرنالہ لگا۔ انہوں نے کہا امیر المومنین نہیں، ایسا نہیں ہے، میں لگا لیتا ہوں۔ فرمایا نہیں، عمر کون ہوتا ہے کہ حضور کے ہاتھ کا لگایا ہوا پرنالہ اتارے؟ اسی حالت میں رہوں گا، تم مجھ پہ چڑھ کے لگاؤ، پتہ چلے کہ حضور کا لگایا ہوا تھا۔ رکوع کی حالت میں کھڑے ہو گئے، حضرت عباس مجبوراً چڑھے، وہ پرنالہ لگایا۔ اس کو کہتے ہیں من احب للہ و ابغض للہ، کہ محبت صرف اللہ کے لیے، بغض ہو تو صرف اللہ کے لیے۔ آج کل ہمارے دل دماغ بھرے ہوئے ہیں گندگی سے، حسد سے بھرے ہوئے ہیں، ہمارے اعمال کی بربادی ہو رہی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والحسد فإن الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ فرمایا اپنے آپ کو بچاؤ حسد سے، وہ تمہاری نیکیوں کو راکھ بنا دے گا، نیکیوں کو راکھ بنا دیتا ہے۔ حسد کی آگ سے بچو۔ آج کل ہمارے اندر یہ بیماری آئی، اللہ کے لیے نہیں ہوتا، غیروں کے لیے ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، ایک آدمی نے آپ علیہ السلام کی بے ادبی کی، گستاخی کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے پکڑا، لٹایا، چڑھ گئے، قریب تھا کہ اس کی گردن بدن سے جدا کر دیتے۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے انور میں تھوک دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوڑ دیا۔ وہ حیران ہو گیا، کہنے لگا میں نے تو گستاخی پر گستاخی کی، پہلے آپ نے پکڑا ہوا تھا، آپ چھوڑ دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے میں لڑ رہا تھا صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے۔ جب آپ نے میرے چہرے میں تھوکا مجھے غصہ آیا، میں نے کہا اچھا، تو میں نے کہا اب میری آمیزش اس میں نہ ہو جائے، میں نے چھوڑ دی۔ یہ ہے وابغض للہ، کہ محبت صرف اللہ کے لیے، بغض ہے تو صرف اللہ کے لیے۔ اس وقت ہمارے معاشرے میں ذاتیات پر کیا چلتا ہے؟ مر گئے،
نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، اب کام کے نہیں ہیں۔ حیران کن صحابہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، معاہدہ ہے روم سے، اس تاریخ تک معاہدہ ختم ہو جائے گا، پھر اس کے بعد جو بھی ہو۔ معاہدہ ختم ہونے کے چند دن باقی تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارڈر پہ فوج لگا دی۔ جیسے ہی معاہدہ ختم ہوا، تاریخ ختم ہوئی، ایک دم حملہ کیا، کئی علاقے فتح کر لیے، کئی علاقے فتح ہو گئے۔ تو دیکھا گیا کہ ایک شاہ سوار آ رہا ہے، بڑی تیزی سے آ رہا ہے، غبار اڑتا ہوا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ وہ ادھر سے کوئی آ رہا ہے۔ متوجہ ہوئے، تھوڑا سا آگے بڑھے تو حضرت عنبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ جا کیا جملے فرما رہے تھے؟ وفاء لا غدر، وفا ہونا چاہیے، دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ کہ آپ نے ان پہ حملہ کرنا تھا، حملہ کرنے سے پہلے تیاری نہ ہوتی، عدت مدت ختم ہونے سے پہلے تیاری نہ ہوتی۔ جیسے معاہدہ ختم ہو گیا اس کے بعد تیاری ہوتی، وہ سنبھل جاتے۔ حضور علیہ السلام کا یہ فرمان ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا، فرمایا جتنا علاقے فتح ہو گئے سب خالی کر دو۔ اس کو کہتے ہیں من حب للہ و ابغض للہ۔ ہمارے دل دماغ میں محبت بھی غیر کے لیے، عداوتیں ہیں تو غیر کے لیے، اللہ کے لیے نہیں ہوتی، غیر کے لیے نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بیٹے نے فرمایا حضور علیہ السلام کا فرمان ہے اور آپ کا عمل ہے کہ مجھے کدو پسند ہے۔ اس نے تردیداً تو نہیں کہا ہوگا، ویسے کہہ دیا مجھے پسند نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک عرصہ تک اس سے بات نہیں کی۔ فرمایا حضور کے فرمان کے مقابلے میں کہتا ہے، حضور فرماتے ہیں مجھے پسند ہے، تو کہتا ہے مجھے پسند نہیں ہے۔ یہ صرف اللہ کے لیے تھا۔ ہمارا مزاج بھی یہی ہونا چاہیے، من احب للہ، محبت ہو تو صرف اللہ کے لیے ہو، مالی مفادات کے لیے نہ ہو۔ وہ جی ان کے ساتھ میرا بیٹھنا اٹھنا اس لیے ہے، ہندوؤں کے ساتھ میرا کاروبار ان کے ساتھ ہے، ہندوؤں کے ساتھ کھانا ہے، پینا ہے، بیٹھنا ہے، اٹھنا ہے۔ کس کی بنیاد پر؟ کہ میرا ان کے ساتھ کاروبار چلتا ہے۔ رسومات بدعات اس لیے ہم کر لیتے ہیں کہ ہمارا خاندان اور ہماری برادری کہتی ہے، رشتہ دار کہتے ہیں، کہیں ناراض نہ ہو جائیں۔ حدیث قدسی میں ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں مخلوق کی نہیں مانی جاتی۔ تو ان سے محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں تو صرف زبان سے کہہ رہا تھا، تو شریعت تو دیکھتی زبان کو ہے، دل تو اللہ کے حوالے ہے۔ ظاہری کہہ دیا کہ جناب مجھے آپ سے محبت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء۔ یہ کہتا ہے میں تو ظاہری کہہ رہا تھا، میں نے کہا تھوڑی تھوڑی محبت ہے مجھے۔ تو ایمان تو دے بیٹا، تو دینا ہو صرف اللہ کے لیے،
اپنے مفادات کے لیے نہ ہو، اپنی نامآوری کے لیے نہ ہو۔ رسومات ہم سارے غیروں کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے لیے نہیں کر رہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا کامل مومن کی 4 نشانیاں ہیں۔ دے اللہ کے لیے، دینے سے رکے صرف اللہ کے لیے، محبت ہو صرف اللہ کے لیے، بغض ہو صرف اللہ کے لیے، اپنی ذاتیات اور اپنے معاملات نہ ہوں، تو حضور نے فرمایا فقط استکمل الایمان، اس کا ایمان کامل ہے۔ یہ 4 صفتیں ہمارے اندر بہت کمزور جا رہی۔ ہمارا مال خرچ ہوتا ہے صرف اللہ کے لیے نہیں ہوتا، رکتے ہیں تو صرف اللہ کے لیے نہیں۔ ویسے بھی تجربہ ہے، محلے میں ایک بیچارہ بالکل غریب ہے، سب کو پتہ ہے، وہ آ گیا، اس نے کہا صاحب، چور صاحب، ملک صاحب، خان صاحب، مجھے 1000 روپیہ چاہیے۔ اور یار میرے حالات نہیں ہیں، گنجائش نہیں ہے۔ کئی عذر معذر ہوتے ہیں۔ محلے کا ایک نکما آدمی آ جائے کہ وہ جی کیس ہو گیا، تھانے والے پکڑ رہے ہیں، کہتے ہیں 10,000 لگے گا، کہتے ہیں لے لو، ابھی لے لو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، جاؤ۔ کس کے لیے دے رہا ہے؟ رشوت دینے کا موقع ہے، بڑی خوشی سے دے گا۔ سود دینے کا موقع ہے، بڑی خوشی سے دے گا۔ جہاں اللہ کے لیے دینا ہے وہاں کچھ مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو دین کامل پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔